الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں آخری بات ہمارے ساتھ تھی بنو قریظہ اور بنی نضیر کی سردار کی بیٹی ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، آزاد کر کے ان کو شادی کیا، اور شادی کرنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک دھبا داغ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نئی نویلی دلہن تھی، میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ چاند اپنی جگہ سے ہٹ کر میرے گود میں آ پڑا ہے۔ تو میں نے اس خواب کو اپنی شوہر کو بتایا، تو ان کا جو شوہر تھا کنانہ بن ابو الحقیق، تو اس نے نئی نویلی دلہن کا بھی لحاظ نہیں کیا، فوراً ایک تھپڑ رسید کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ کیا تو اس بادشاہ کا خواب دیکھتی ہے جو مدینے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد تھے، تو جیسے انہوں نے خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیا، ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہمارے ساتھ ہے، زہر آلود بکری کا واقعہ۔ خیبر کی فتح ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام بن مشکم، کیا نام اس کا؟ سلام بن مشکم یا مشکم، سلام بن مشکم کی بیوی ایک بکری فرائی کر کے لائی، ساری بکری بھنی ہوئی تھی۔ وہ زمانہ تھا جب بکری کا ران کھا لیتے تھے، سامنے کا پورا حصہ کھا لیتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو لکھتے ہیں کہ صبح کے ناشتے میں بکری کا بچہ کھاتے تھے۔ تو برکتیں بھی ویسی تھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت دے رکھی تھی۔ تو سلام بن مشکم کی بیوی نے، جس کا نام زینب بنت حارث تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ ادریس بھائی سے پوچھیں کبھی کھائے کہ نہیں؟ کیا بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ؟ ایک آدھ ٹکڑے تو کھا لیتے ہیں، یہاں کیسی بات ہے؟ پوری بکری کی بات ہے، جیسے مندی وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، تو اس عورت نے زینب بنت حارث، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، اس نے پوچھ رکھا تھا، جان رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے یا بکرے کے گوشت کا سب سے پسندیدہ پارٹ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ہاتھ کا دستہ، اسے کیا بولیں گے؟ دستہ۔ تو کہتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، پوری بکری میں سے اسی دستے میں زہر ملایا، دستے کا جو حصہ ہے اسی میں کیا کیا؟ زہر ملایا، خوب زہر ملا دیا تھا، اور باقی حصے کو اس نے زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے منہ میں ڈال کر چبانا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ڈال کر اس کو چبانا چاہا، پھر تھوک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بولا اللہ کے نبی نے؟ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں کیا ملا دیا گیا ہے؟ زہر ملا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بن مشکم، یہودی تھا، اس کی بیوی زینب بنت حارث کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے زہر ملایا ہے؟ اس نے اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟
تو زینب بنت حارث جو یہودیہ عورت تھی، اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرح کوئی ایک بادشاہ ہیں تو ان سے ہم کو نجات مل جائے گی، زہر اثر کرے گا، دنیا کی طرح ایک بادشاہ ہیں اور ایسے ہی دعویٰ کریں تو ہم کو نجات مل جائے گی، اور اگر نبی ہیں تو اللہ ان کو بتا دے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا تھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ لیکن بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قصاص کے طور پر قتل بھی کر دیا۔ تو ان دونوں میں تطابق کی شکل ایسی دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، بشر بن برا، کیا نام تھا ان کا؟ بشر بن برا بن معرور۔ کیا نام تھا؟ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ۔ تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھا لیا، اس زہر سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اس عورت کو، لیکن جب بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے بدلے جان قصاص کے طور پر اس عورت کو کیا کر دیا؟ قتل کرا دیا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ اب ایک اور بات یہاں انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو جنگ خیبر ہوئی، اس میں فریقین کے کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ تو قتل ہوئے یا شہید ہوئے؟ خیبر کے پورے معرکے میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ کتنا؟ پورے خیبر کی پوری جنگ سے ابتدا سے انتہا تک 16 مسلمان شہید ہوئے۔ 4 قریش سے تھے، یہ قبیلہ اشجع سے، یہ قبیلہ اسلم سے، یہ خیبر والوں سے اور باقی انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے، الگ الگ باتیں ہیں۔ اور یہود کے 90 پر 3 آدمی قتل ہوئے، 90 پر 3 آدمی اس میں قتل ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم لوگ سننے جا رہے ہیں، فدق کے علاقے کے بارے میں۔ فدق کا جو ذکر ہے آپ اکثر ہمیشہ سنتے ہیں، یہ رافضی شیعہ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ باغ فدق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا کا حق بنتا تھا، اس حق سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محروم کیا۔ کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا۔ تو یہ ایک الزام ہے جو پہلے خلیفہ پر رافضہ شیعہ کی طرف سے دھرا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اپنے باپ کی وراثت کے لیے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں ان کی اولاد کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیت المال کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو سیدھی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا۔ خیبر تو فتح ہو چکا تھا، لیکن آس پاس تھوڑے اور بھی ایریے تھے جس میں یہود بستے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگ بھیجے۔ تو یہاں محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ باغ فدق کے لوگوں کو دعویٰ کریں، مگر جب اللہ نے خیبر میں فتح فرما دیا تو فدق کے علاقے کی یہودیوں کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا، ڈر بیٹھ گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر والوں کا جو معاملہ تھا ویسے انہوں نے بھی کیا کر لیا؟ مصالحت کر لی کہ آپ کے علاقے میں ہم کام کریں گے، آدھی پیداوار کیا کیجئے؟ ہم کو دے دیجئے۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی، اور اس طرح
فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی۔ مال فتح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علاقہ کس کا تھا؟ کیونکہ مومنوں نے وہاں گھوڑے نہیں دوڑائے، مومنوں نے وہاں جنگ نہیں کی، صرف بغیر جنگ کے سارا فدق کا علاقہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ یعنی اسے تلوار کے زور پر فتح نہیں کیا گیا تھا۔ وہ کون سا علاقہ تھا؟ باغ فدق۔ اسی طرح ایک اور علاقہ تھا وادی القریٰ۔ وادی القریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القریٰ تشریف لے گئے، تو خیبر کے بعد باغ فدق کا جو علاقہ تھا وہاں بھی یہودی تھے، وادی القریٰ میں بھی یہودی تھے۔ تو جب مسلمان اس علاقے میں اترے تو وہاں کے لوگوں نے تیروں سے استقبال کیا، یعنی تیر چلائے۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام مارا گیا۔ ان کی تیروں سے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام مارا گیا۔ اور یہ غلام کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر کچاوا جو ہے سیٹ کر رہا تھا۔ اچانک تیر آیا دشمنوں کا، لگ گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، تیر آیا اور شہید ہو گیا، جنتی ہے، جنت مبارک ہو۔ لیکن ایک طرف لوگ جنت کی مبارک بادی دے رہے ہیں، لیکن زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی کہ ہرگز نہیں۔ سارے لوگ پریشان، ارے ایک ایسا آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر کجاوا کس رہا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو اور تیر لگ کر شہید ہو گیا ہو، یعنی جس کی جان چلی گئی ہو، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے، لیکن نبی رحمت کی زبان کہہ رہی کہ ہرگز نہیں۔ یہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ مال غنیمت ابھی نہیں بٹا، اس سے پہلے اس نے ایک کمبل یا چادر چرا لیا تھا، وہ چادر آگ بن کر کیا ہو رہا ہے؟ اس پر بھڑک رہا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے مال میں سے تھوڑی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اس سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا، 50-100 روپے کی بات ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو وہ زمانے میں کمبل کتنا کرتا ہوگا، کیا قیمت رہی ہوگی؟ تو بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ کہتے ہیں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ وہ کمبل اسے جلا رہا ہے، تو کچھ صحابہ تسمہ لے لیے تھے۔ تسمہ کا مطلب شو کے اوپر وہ کالا ڈور رہتا نا، کیا ہوتا ہے لے، وہ زمانے میں جلد کا چمڑے کا ہوتا تھا، شو باندھنے کا۔ وہ صحابہ ایسے معمولی سمجھ کے لے لیے تھے، جیسے آج کل لوگ پین لے لیتے ہیں، میرے جیب میں اچھا پین آیا میں کسی کو دیا، وہ صاحب اسی کو لے کے کیا ہو گئے؟ اڑن تشتری ہو گئے۔ ہاں، کسی کی واچ لے لیا، کسی کا پین لے لیا، کسی کی چپل لے لیے، ہاں بولے کہ پسند آیا تو لے لیے، تو اور کیا لیے؟ چپل بھی لے لیتے ہیں لوگ، تو ایسا لے لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس زمانے میں لا کر واپس کرنا شروع کیے۔ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں، یہ جو ڈور ہیں یہ کس کے ہیں؟ آگ کے۔ اگر یہ واپس نہیں کرتے تو یہ بھی کیا ہو جاتے؟ آگ کے۔ تو زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا لے لیا، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو آپ ان سے کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، یا تو انہیں ہدیہ دینا۔ ہدیے میں بھی، گفٹ میں بھی ذرا لوگ زبردستی گفٹ لیتے، دینے والا دینے کی نیت نہیں رکھتا، یا اسے یہ لوگ خود اوپر پڑھ کو کیا کرتے ہیں؟ زبردستی لیتے۔ یا وراثت میں لینا، ایسے ہی یہ ہیں۔ اس کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی. یہ کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ جنگ وادی القریٰ کے لوگوں کے لیے. تو لشکر کا، پورے لشکر کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے حوالے کیا رضی اللہ عنہ. ایک جھنڈا حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا جھنڈا عبادہ بن بشر کو دیا. 3 جھنڈے ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اسلام کی دعوت دیتے تھے. انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا. ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے، اس کا کام تمام کر دیا. کون؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. کون تھی ان کی بیوی؟ زبیر، اسماء رضی اللہ. آخری عمر میں دونوں میں کچھ انبن ہوئی، وہ الگ رہنے لگے. اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو لے کر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ الگ رہنے لگے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا. پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، اسے قتل کر دیا. اس طرح رفتہ رفتہ وادی القریٰ کے لوگوں کے 11 آدمی مارے گئے. کتنے؟ 11 یہودی قتل ہوئے. تو کہتے ہیں جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے. دیکھیے ماشاء اللہ کیا دعوتی زندگی اللہ کے نبی کی ہے. یعنی ایک آدمی اگر مارا جاتا تو پھر نئے سرے سے دعوت، یعنی اس کی موت نے شاید ان لوگوں پر کچھ اثر کیا ہو. پھر اور ایک بار دعوت. دیکھیے کیسی کیسی باتیں. اس دن جب نماز کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے، پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے. پھر لڑائی ہوتی، کنٹینیوس لڑائی ہوتی. پھر واپس آتے، نماز پڑھتے، پھر جاتے، پھر دعوت دیتے، پھر لڑائی ہوتی. ایسے ہی معاملہ تھا. دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج اوپر تک نہیں آیا تھا. سارے وادی القریٰ کے یہودی آئے، ہاتھوں میں جو کچھ تھا مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ کے علاقے کو بزور طاقت فتح کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی فتح مندی دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ میں 4 روز قیام فرمایا. پہلے سے ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کسی علاقے میں فتح مندی دیتے، اللہ کے نبی وہاں 3 دن تک کیا کرتے؟ ٹھہرتے. اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم کر دیا. البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا. خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا. تو ہم لوگ کیا کیا پڑھ لیے ہیں؟ خیبر، فدق، وادی القریٰ، تیمہ. یہ سب ابھی بھی نام ہیں. تیمہ، تو تیمہ کی یہودیوں کو جب خیبر، فدق، اب تیمہ کے جو یہودی تھے ان کو معلوم ہوا اچھا خیبر فتح ہو گیا، فدق فتح ہو گیا، وادی القریٰ فتح ہو گیا. تو اب وہ سوچے اچھا یہی ہے کہ ہم لوگ خود آگے بڑھ کر کیا کریں؟ سرنڈر ہو جائیں. تو ایک آدمی بھیج کر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ویسے خط لکھ دیا کہ یہ معاہدہ جاری رہے گا، جیسے یہودی خیبر کے لیے ہے ویسے تیمہ والوں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد یہ سارے علاقے جو یہودی تھے، خیبر، فدق، وادی القریٰ، تیمہ، وادی القریٰ کے بعد تیمہ ہے اور کوئی علاقہ تو ہے نہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس ہو رہے ہیں. واپسی کے دوران
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے بلند آواز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ میں نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، ایسا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ اللہ کو ہم پکارتے ہیں مناجات سے، جہاں زور سے پکارنا ہے اذان ہے، اذان آہستہ قرات سے دیں گے تو کوئی یہ نہیں ہوگا، اذان زور سے بولنے کی چیز، اسے زور سے بولنا ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے عمران دیتے ہیں اذان۔ اچھا، اللہ قبول فرمائے، ہاں اللہ، اچھا، تو ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد، مطلب تو اللہ تعالیٰ اور طاقت دے، قوت دے، اللہ تعالیٰ برکت دے، ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں تو نیز اثناء راہ میں، تو کہتے ہیں کہ راستے میں سفر جاری ہے، رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یہاں آپ ہی کے دیکھیے کیسی حدیث ہے، رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ادا دینے کی ذمہ داری کس کی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمایا کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، رات میں فجر کے وقت اذان دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے، بھلے ہم تھک گئے ہیں لیکن آپ خیال رکھیں، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے عام آدمیوں کی طرح، ان کی آنکھ بھی لگ گئی، وہ بھی کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایسا ٹیک لگا کے دیکھ رہے تھے یہاں سے سورج کا وہ شعاعیں، یا وہ حساب سے وہ زمانے میں جیسے فجر کا وقت کیسے پتہ چلتا تھا ان کو معلوم تھا، لیکن ٹیک لگ کر کیا ہو گیا؟ سو گئے۔ پھر کوئی نیند سے نہیں جاگا یہاں تک کہ دھوپ آ گئی، دھوپ آنے تک سوتے رہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس کی نیند کھلی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو بیدار کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں جہاں قیام کیا تھا اس کو چھوڑ کر کیا کرے؟ ذرا دور گئے، وہاں سے نکل کر تھوڑی جہاں سو گئے تھے ذرا دور گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، پھر سارے لوگوں کو کیا کیا؟ فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسری سفر میں پیش آیا تھا، وہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ خیبر کے معرکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 سن ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس کے بعد اور بھی کچھ سریے ہوئے ہیں۔ سریہ ابان بن سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپہ سالار تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حرمت کے مہینوں کے ختم ہونے کے بعد مدینے کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا ہوش مندی کے خلاف ہے، اس لیے کہ آس پاس کے جو بدو تھے حرمت کے مہینوں کے فوری بعد کیا کرتے تھے؟ حملہ کرتے تھے۔ ایسے وقت میں مدینے کو سپاہیوں سے خالی کر دینا تھوڑا اندیشے والی بات تھی۔ حالت یہ تھی کہ مدینے کے آس پاس ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کی منتظر ہیں۔ اسی لیے جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی طرف ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید رضی اللہ عنہ اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات فرمائی۔ اس وقت آپ خیبر
فتح فرما چکے تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، غزوہ ذات الرقاع۔ غزوہ کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ، ماشاءاللہ پوری چیز تفصیل سے سن لیں گے انشاءاللہ۔ کیمرہ اچھا، غزوہ ذات الرقاع 7 سن ہجری، کتنا؟ 7 سن ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب خندق کے موقع پر جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک قریش، دوسرے نجد کے علاقے کے لوگ، غطفان وہ، اور تیسرے وہ لوگ تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو توڑ کر فارغ ہو گئے، یعنی تیسرا وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے تھے۔ تو مشکل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں سے مصالحت کر لی تھی، قریش کے لوگوں سے مصالحت کر لی تھی، یہودیوں کی ساری طاقت کو تہس نہس کر دیا تھا، یہودی ختم ہو چکے تھے، لیکن بدو تھے۔ بدو مطلب جو مدینے کے اطراف، جیسے وہ کیا بولیں گے ان کا گھر، ہم لوگ کیا بولتے ہیں، چڑیا والے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اچھا سمجھانا بولے تو ویسا بولنا، جن کا گھردار کچھ نہیں رہتا تھا، گھردار کچھ نہیں، جہاں پانی ملا وہاں بکریاں لے کے چلے گئے، جہاں روزی ملی وہاں چلے گئے۔ یہ مدینے کے اطراف کچھ ایسے لوگ بس رہے تھے، یہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، موقع ملتے ہی آ کے ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو ان کا معاملہ تھا، ان کا رہن سہن مکانات اور قلعوں کے اندر نہیں تھا، اگر ایسا رہتا تو ان کو مٹانا آسان تھا۔ اس لیے اہل مکہ اور خیبر والوں کی بنسبت ان پر قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ کو بجھا دینا سخت دشوار تھا، بہت بڑا کام تھا۔ تو ان کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ صرف جب جا کے حملہ کر دینا، ان کی تادیبی کارروائی کرنا۔ لیکن آج اگر یہ لوگ ادھر رہتے تھے، کل کہیں اور جگہ چلے جاتے، ایسی عجیب حالت ان کی تھی۔ ان بدوؤں پر رعب دبدبہ قائم کرنے کے غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوجوں کو بھیجتے تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ غزوے کا ذکر کیا ہے، غزوہ ذات الرقاع۔ اس غزوے کا نام کیا ہے؟ ذات الرقاع۔ ایسا نام کیوں ہے؟ انشاءاللہ وہ آئے گا، ہم بولتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شریک تھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خیبر کے بعد ہی یہ بات ہوئی تھی۔ تو اس کے موقع پر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں، بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے مل جانے، دونوں مل گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ قبیلے جمع ہو رہے ہیں، تو مدینے کا انتظام ابو ذر رضی اللہ عنہ یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور 400 یا 700 صحابہ کرام کے ساتھ نجد کے علاقوں کا رخ کیا۔ پھر مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل میں پہنچ کر بنو غطفان سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، ڈر کی نماز جو جنگ میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کب آئے مدینہ؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ابی سینا میں تھے۔ خیبر کے وقت مدینہ آئے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کب ہوا؟ خیبر کے بعد ہوا۔ اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو ہریرہ کب آئے؟ خیبر کے بعد آئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا۔ لوگ کتنے ہیں؟ 6۔ سوار ہونے کے لیے اونٹ کتنے ہیں؟ 1۔ سواری کے لیے اونٹ کتنے ہیں؟ 1۔ سوار ہونے والے کتنے ہیں؟ 6۔ کیسے سوار ہونا؟
باری باری سوار ہونا، تمہیں وہاں تک، میں یہاں تک نہیں. چھوٹے بچے ونڈو سیٹ ہونا بولتے نہیں بس میں، ٹرین میں، اچھا تو وہاں تک بیٹھ ونڈو سیٹ، میں وہاں تک بیٹھوں. بچپن میں ویسے نہ کرتے شاید میں، اچھا ویسی تھا، یاد ہے؟ اچھا تو بالکل ویسے ہی بات ہوتی تھی. تو یہاں باری باری تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جا رہے ہیں، کتنا؟ 6 آدمی ہیں، ایک اونٹ ہے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے. کتنا چلیں گے؟ قدم کیا ہو گئے؟ چھل گئے پورے. اللہ اکبر. جزا اللہ عنا خیر الجزا، جزاہم اللہ خیرا. تو کہتے ہیں میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا. ناخن کیا ہو گیا؟ جھڑ گیا. ناخن تھوڑا مار لگیا، ہلنے لگا تو کیا حالت ہوتی معلوم ہے؟ اگر وہ ناخن جھڑ جائے. اللہ اکبر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چتھیڑے لپیٹتے رہے، یعنی کپڑے کے ٹکڑے کیا کرتے رہے؟ کیا بھی نہیں پاؤں میں، پاؤں. اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع، چتھیڑوں والا، چندیاں بولتے نہیں، کیا بولتے کپڑوں کے؟ وہ لپیٹتے رہے، وہ نام پڑ گیا. کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چتھیڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اسی لیے اس غزوے کا نام کیا تھا؟ غزوہ ذات الرقاع. اور ایک چیز بتاتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. دستور یہ تھا، ہمارا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں اگر ایک درخت ایسا مل جاتا تو ہم سارے لوگ ہٹ جاتے، اس درخت کے سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے، اس لیے کہ سایہ ہونا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی نیند آئی، اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لیا اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیا، بولا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں. اللہ سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انی لاخشاکم للہ واتقاکم، انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا سوال اس نے کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا چلو تب تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا، تمہاری تلوار میرے ہاتھ میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کیا بولے؟ اب سمجھ میں آیا اللہ اکبر میں کیا بات ہے؟ کیوں اس لڑکی نے کہا اللہ اکبر؟ ہاں، اللہ اکبر میں کیا تاثیر ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو بہرحال اللہ اکبر اگر اس تاثر سے اگر آپ بولتے ہیں، جس تاثر سے میرے نبی رحمت نے سکھلایا بتلایا ہے، تو اس میں یہی تاثیر پیدا ہوتی ہے جو ہم نے دیکھا اور ہمیں نہیں، ساری دنیا دیکھ رہی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ جو چیخ رہے ہیں اپنے معبودوں کا نام لے کر، ان کی چیخ میں ایک انتقامی اور فساد طبیعت کی چیخ ہے، لیکن یہ جو کہہ رہی ہے اس میں ایک اللہ سے مدد لینے کے لیے وہ پکار ہے. پکار اور پکار میں فرق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ، تو اب وہ آپ نے فرمایا اللہ. حضرت جابر اور ایک روایت میں وہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ، تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے
پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہیں کیا۔ اچانک بعض روایتیں آتی ہیں کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور پھر اسے معاف فرما دیا۔ جیسے ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی میں نے تو غلط کیا، اب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے تو میرے سے بیٹر آپ بن جاؤ۔ دیکھیں کیسا اس نے بدلا۔ تو یعنی احسان کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے احسان کیجئے، آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور بھی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں 2-3 منٹ میں، اس پوری چیز کو ہم ختم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ صلاۃ خوف کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ انہوں نے بتایا، اور اسی طرح وہ آدمی جو آیا تھا اس کا نام کیا تھا، تو کہا کہ دعثور تھا، وہ جو آدمی آ کر تلوار نکال رہا تھا اس کے آدمی کے بارے میں فرمایا۔ ایک اور واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ اس موقع پر 2 مشہور صحابہ کا ہے، وہ دونوں ہیں عباد بن بشر اور عمار بن یاسر۔ عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ تو اس غزوے سے واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔